السلام علیکم. سال گزر گیا، محرم پھر شروع، اور اس محرم سیریز میں آپ کے ساتھ پھر کچھ چند باتیں، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے، زخم نہیں بھرتا، اور یزید کا دیا ہوا زخم نہیں بھرا، اور یہ یزید آج بھی ہے. کبھی کبھی ہم اپنے اندر بھی اپنے آپ کو بھی یزید دوسروں کے لیے بنا لیتے ہیں. یزید کا کیا ہوا وقت، قسمت، زندگی وہ اللہ کے ہاتھ، حکم اللہ کا ہے بے شک، لیکن جو ہمارے اپنے کردار ہے، جو ہماری اپنی باتیں ہیں، جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، محبتیں ہیں، اس کا تو ذمہ دار ہم خود ہیں. جو یزید نے کیا وہ آج بھی ہو رہا ہے. ایک لفظ ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، ہے تو صرف 3 حروف تہجی، لیکن اگر یہ حروف تہجی 3 نہ ہوتے تو دنیا کبھی آج تک یہاں تک نہ پہنچتی، کب کی ختم ہو چکی ہوتی. ایک دوسرے کو ہم فنا فلا کر چکے ہوتے، ہماری بقا نہ ہوتی. صرف اس ایک لفظ کی وجہ سے آج ہم بھی قائم ہیں، باقی ہیں، نباتات بھی ہیں، جانور بھی ہیں، حشر الارضات بھی ہیں. تو یہ ایسا ایک لفظ ہے جو آپ نے اپنے دل میں بھی محسوس کیا ہوگا، اور جہاں کہیں کوئی نہیں کرتا تو آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا. اس لفظ کا تعلق ماں کے ساتھ بھی ہے، رب العظیم کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کی اور میری روح کے ساتھ بھی ہے، ہمارے دل کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ رہتا. یہاں تک کہ آج مجھے رضا کا فون آیا، بہت ہی اداس، بہت پریشان. وہ چھوٹا سا بلی کا بچہ، وہ گھر میں آتا جاتا رہا. اس نے کہا کہ بچے جو ہیں اس سے کھیلتے ہیں، دودھ پلا دیا، اس کا خدمت کر دی، تو بڑے خوش بچہ نا گھر میں پھرنے لگ گیا، اور بہت اٹینشن لینے کے چھوٹا سا بلی کا بچہ. تو چند دن گزر گئے اور وہ سب مانوس ہو گئے گھر والے اس کے ساتھ. تو جس وقت زور سے آواز آئی، تھوڑی دیر دوپہر کی بات ہے آج کی، تو وہ گاڑی والا جو ساتھ والا گھر تھا اس نے تیزی سے ریورس کی. جب یہ بھاگ گئی تو اس کو اسکریچنگ کی آواز آئی، ایک دم بھاگ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا. تو گاڑی والا تو چلا گیا، لیکن پیچھے اس نے کیا دیکھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ، اس کی گاڑی جو کہ ریورس کر رہا تھا اس کو نظر نہیں آیا، اس کے تلے روندا گیا اور تڑپتا گیا. اس قدر پریشان. رضا کا فون آیا، یعنی کہ یہ دیکھ کر اب مجھے سمجھ آیا ہے، اور میرا دل اس بات پہ رو رہا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، غزہ میں کیا ہو رہا ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ اگر یہ لفظ نہ ہوتا ہماری زندگی میں تو ہماری بربادی طے تھی یقیناً. اور اگر یہ لفظ نہ ہوتا اور یہ اللہ کا ایک وصف نہ ہوتا تو آج میں اور آپ یہاں نہ ہوتے. اور یہی صرف 3 حروف تہجی. یہاں تک کہ یہ بھی حکم ہے کہ جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ نے اس کو ذبح کیسے کرنا ہے. یہ بھی حکم ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو آپ نے ان جنگوں میں کیا ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے دوسرے کے ساتھ کرنی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لفظ ہے صرف 3 حروف تہجی، لیکن پوری کائنات کو، پوری دنیا کو انہوں نے اپنے ساتھ اس طرح سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ ہم تباہ نہیں ہوئے. پاکٹس میں چھوٹے چھوٹے تباہی بہت ہو رہی ہے، یزید آج بھی ہے. جو کچھ آپ کے سامنے دنیا میں ہو رہا ہے، چھوٹا سا لفظ، آپ سوچ سکتی ہیں کیا ہوگا، کیسا، کیا حروف تہجی 3 کو اکٹھا کرنے کے بعد. اور یہ ماں کے ساتھ بھی منسلک ہے، شاید آپ نے گیس کر لیا ہوگا ابھی تک. اور جہارا کے بعد میرے اندر یہ بہت زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ کہ رات کا وقت، دن کا وقت، میں ہر ایک بھاگتی ہوں لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے. کبھی کبھی اریٹیٹ ہو جاتی ہوں، کیوں
کہ جب مجھے فونیں آتی ہیں اور وہ نہیں ٹھیک کام کرتے اور ایک بات غلط ہو جاتی ہے یا دیر سے علاج شروع ہوتا ہے، لیکن میں وہ اریٹیشن اپنے تک رکھتی ہوں، اور پھر جو میں اس کا حل کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور آپ نے جو اپنے بچوں کے ساتھ حل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور یہ لفظ ہے رحم، رے، ہے اور میم۔ بہت عام سا لفظ ہے، کتنی دفعہ آپ نے سنا، اور آپ نے شاید خود بھی کوشش کی ہوگی، اور وہ ایسا وقت بھی ہوگا کہ آپ نے نہیں کیا ہوگا۔ آج کل اگر آپ دیکھیں سیاست کی طرف ادھر چلے جائیں، اپنے رشتہ داروں میں چلے جائیں، ظلم کی طرف چلے جائیں، کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کا یا میرا اپنا کردار کیا ہے اس قدر دنیا میں؟ اگر یہ رحیمی نہ ہوتی، اللہ رحیم نہ ہوتا، تو پھر ہر وقت ہم اس سے رحم مانگتے ہیں، ہر وقت ہم اس سے رحیمی مانگتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہم خود کوشش نہیں کرتے؟ کیا وجہ کہ یہ محرم کتنے سالوں سے وہی چیز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یزید نہ بنو، جو یزید نے کیا، اتنا ظلم کیا کہ جو کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو میں نے سنا کہ امام حسین اور ان کی جتنی آرمی تھی اس کو اکٹھا کیا، ارد گرد سارے ہو گئے، اور جیسے ایک بکری کو بیچ میں کھڑا کر کے معصوم کو باری باری سب نیزے مارتے ہیں، اس طرح انہوں نے کیا، ننھے ننھے بچوں کے ساتھ کیا۔ آپ کو سب پتہ ہے یہ، آپ نے بہت سی ایسی مجالس اٹینڈ بھی کی ہوں گی، یوٹیوب پہ بھی سنا ہوگا، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر آپ مراقبہ کریں اس چیز کے بارے میں تو یقیناً آپ محسوس کریں گے، کیونکہ اگر احساس نہیں تو رحم بھی نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کا۔ جس وقت ہم جہاں میں اسکول چھوڑنے جاتی تھی اور وہ دیکھتی تھی کہ گدھا گاڑی ہے، اور وہ گدھے والا اس قدر زور زور سے ڈنڈے مارا ہوتا تھا، اتنا سریا اس پہ لادا ہوا ہوتا تھا یا اور سامان، تو وہ گاڑی میں بڑ بڑ کر رہی ہوتی تھی اور چیخ رہی ہوتی تھی، پھر کئی دفعہ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اس پہ چیختی تھی اور کہتی تھی اس گدھے والے کو، اگر میں تمہیں ایسے ماروں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ پھر دیکھتی تھی کوئی گھوڑا ہے اس قدر کمزور ہے، اور اس پر بھی گاڑی پر یا تو پہلے تو کچھ دن پہلے ہی اور ابھی بھی ٹانگیں چلتے ہیں، اتنا بھاری بھرکم سامان یا لوگ لاد کر وزن، اور کھانا نہیں ٹھیک دیا جاتا اور ظلم کیا جاتا ہے، اور وہ سوٹی کے ساتھ زور زور سے مارا جاتا ہے۔ رحم نہیں نا دل میں؟ اگر دل میں رحم ہو تو پھر میرے خیال میں جیسے ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ذرا سا کانٹا لگ جائے، سوئی لگ جائے تو تڑپ اٹھتے ہیں، تو اگر دوسرے کو سوئی لگ جائے، کانٹا لگ جائے، یہاں تک کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ وار کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں۔ آپ نے آئے دن یہ کہانیاں سنی ہوں گی کہ وہ فلاں اتنے امیر کا بیٹا اس نے بیوی کو کر دیا قتل، فلاں اس نے ایسے کیا، اپنی کوئی اور بہن کو، بھائی کو، کسی باپ نے بچوں کو۔ تو جب یہ ظلم کرتے ہیں رحم نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ یہ جب تک کہ ہم اپنے دل کو نہیں اور اپنے ان احساسات کو نہیں اجاگر کریں گے، نہیں ہلائیں گے، نہیں ان کو شیک کریں گے، تو دنیا آپ نے دیکھ لی آج کارٹون بن رہے ہیں بچوں کے، صرف ظلم ہے اس میں۔ کوئی چیدہ چیدہ آپ کو شاید نظر آئے گا جس میں کوئی اچھی بات ہو، جس میں کہانیاں بھی ہیں، نیکی کی کہانیاں بھی ہیں، جس میں ایک بچہ، میں کہانی پڑھ رہی تھی، 9 سال کا بچہ، اس نے کسی چھوٹی سی عمر کے 12-13 سال کی بچی ویل چیئر میں تھی، تو اس نے کھڑے کر کے اس کے باپ کو کہا کہ میں علاج کروں گا، تو مذاق اڑا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہر ہفتے تم نے یہاں اس پارک میں آنا اور میں کوشش کروں گا۔ اس نے اتنا رحم کیا، احساس کیا کہ کئی مہینے وہ کرتا رہا کہ تمہاری ٹانگوں کو یہ نہیں پتہ، وہ بھول گئی ہیں، تمہارے دماغ کو بھول گیا ہے کہ اپنی ٹانگوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، میں ہیلپ کروں گا۔ اور وہ کرتے کرتے کم مہینوں میں وہ بچی کھڑی ہو گئی، اور اس کے پاس پھر بہت سے اور بچے آنے لگے۔ کیوں؟ وہ رحم کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا کہ کس طرح وہ لوگوں کا
محبت کے ساتھ علاج کرتی ہے، پرسیویرنس کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، اور وہ چھوڑتی نہیں اپنے صبر کا دامن۔ اس بچے نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کرتے 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 اس نے اس بچے کو تندرست کر دیا۔ اسی طرح سے ہم جب آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم مرغی کو تکبیر پڑھ کر، ایک بکرے کو تکبیر پڑھ کر، اور قربانی کے دنوں میں تو ہر کوئی کسائی بن جاتا ہے، یہ ظلم ہے، رحم نہیں ہے۔ تو میں یہ سوچتے ہوئے کہ محرم کا آغاز ہم نے آج اس سیریز میں رحم سے کیا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیجئے، خود کیجئے۔ 5-10 منٹ لگیں گے۔ میڈیٹیٹ کہتے ہیں انگریزی میں، مراقبہ کہتے ہیں اردو میں۔ وہ کیا ہے؟ 10 منٹ کے لیے اکیلے بیٹھ جائیے اور سوچئے کہ آج میں نے کیا غلط کیا، کس پہ ظلم کیا، کیا بری بات کی، کیا انصاف کیا، اچھی بات کی میں نے۔ یہاں تک کہ آپ اگر سر کی ٹوپی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر زمین پر پھینک کر رون ڈالیں گے تو یہ اس پہ رحم نہیں ہے، یہ اس کی عزت نہیں ہے، یہ اس کا مقام آپ نے اس سے چھین لیا ہے، کیونکہ رحم نہیں کیا، عزت نہیں کی۔ آپ کے دل میں ظلم تو نہیں، لیکن اپنی طرف سے آپ نے اس طرح کی ناانصافی کر دی، آپ نے تکیے کو رون ڈالا، غلط استعمال کر دیا۔ میں صرف روزمرہ کی چیزوں کی بات کر رہی ہوں، وہاں بھی آپ کو رحم کرنا ہے، وہاں بھی آپ کو اس ظلم سے، اس کی بے عزتی سے، اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر، تو یہ عزت نفس ہر ایک کی ہوتی ہے۔ آپ نے روز ضرور سوچنا ہے کہ آج میں نے یہ غلط کر دیا، یہ میں نے رحم نہیں کیا، اور یہ اپنے ساتھ رحم نہیں ہے۔ اس میں اگر آپ اپنے ساتھ رحم نہیں کرتے تو بربادی ہماری طے ہے، اللہ رحم نہیں کرے گا۔ اس سے تو ہم رحم مانگتے تو کرتے نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھائیے، بلکہ 2 ڈبے بنا لیں، ایک بڑا سارا ڈبہ کسی چیز کا، یہ جس طرح کارٹن آ جاتے ہیں، آپ کسی بھی بڑے ڈپارٹمنٹ سٹور سے لے لیجئے، ان کو بڑا خوبصورت سا ایک وائٹ کور کروا لیجئے، یہ جو جیسے گفٹ پیپرز ہوتے ہیں، اور ایک بلیک کروا لیجئے، اور بچے سے کہیں کہ روز ایک چھوٹے سے سٹیکر پہ لکھے کہ آج اس نے کیا اچھی بات کی، وہ وائٹ پہ ڈال دیں، آج اس نے کیا غلط کر دیا وہ اس بلیک ڈبے میں ڈال دیں، اور اس طرح سے 2-3 دن کے بعد ان ڈبوں کو اکٹھے کھولیں، اور یہ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کالے ڈبے کے جو سٹیکر ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، اور سفید ڈبے کے سٹیکر بڑھتے جائیں گے۔ اگر اس نے کسی کی مدد کی، کسی کو اس نے پانی پلایا، اسکول میں کینٹین میں شیئر کیا، بہن بھائیوں کو اس نے مار پیٹ سے ہاتھ روکا، تو وہ اس کے سٹیکر جو بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور آپ بھی سوچئے گا کہ آج میں نے سارا دن کیا کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں سیاستدان ہیں، بڑے بڑے ایگریکلچرسٹ ہیں، ان کے نیچے ان کی ایک رعایا ہی کہہ لیجئے وہ ہوتی ہے، چاہے 2 لوگوں کی ہو، گھر میں ملازم، تو آپ نے آج ظلم کیا کیا، رحم کیا کیا، سوچئے گا، تاکہ ہم اللہ سے رحم کے ڈیزرو کرنے بن جائیں، وہ ہمیں اس قابل ہم بن جائیں کہ وہ ہم پہ رحم کرے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمیں اس یزیدیت سے بچا لے، کیونکہ ہمیں اپنے لیے بھی سوچنا ہے، دوسروں کے لیے بھی، کہ ہماری جو آخری آرام گاہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہو۔ آمین۔